میور جانی آفیشیل ہمارے اس منچ پر میں عارف عالم آپ تمام کا بہت سواگت کرتا ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ میں گجرات کی ایک ایسی شخصیت ہے جو بدیسوں میں اپنے سیوا کو انجام دے رہی ہے۔ ہمارے ساتھ میں حضرت مولانا ابراہیم تاراپوری صاحب ہے جو لندن میں دینی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، تو انہی سے بات چیت کرتے ہیں۔ مولانا آپ کا بہت سواگت ہے ہمارے اس چینل پہ۔ شکریہ۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آج موجودہ وقت میں ہندوستان کے مسلمانوں کے سامنے کیا چنوتیاں ہیں اور اس سے وہ کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ چنوتیاں تو ایک دو نہیں ہیں، بیسیوں ہیں، لیکن ان چنوتیوں سے نکلنے کے لیے مسلمانوں کے پاس بہت ہی روشن راہیں ہیں، بہت بہترین ہدایات ہیں۔ سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ وہ مقامی آبادی کو اپنا بھائی سمجھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق، ساری انسانیت اللہ کی فیملی ہے، اور جو اللہ کی فیملی سے جتنا بہتر طریقے سے پیش آئے گا، اللہ کو اتنا ہی وہ محبوب ہوگا۔ تو ایک بہت ہی وسیع وسعت نظری رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سارے ہندوستان کے باسیوں کو ہی نہیں، پوری انسانیت کو اپنا بھائی سمجھے، ان کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھے، ان کے نفع کو اپنا نفع سمجھے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کرنی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی شناخت سدھاریں۔ مسلمانوں کی ایک شناخت بن گئی ہے جو پسندیدہ نہیں ہے۔ شناخت کیا بنی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کا غصہ ناک پر ہو، مسلمان وہ ہے جو فوراً غصے میں آ جائے، مسلمان وہ ہے جو گالی گلوچ پر اتر جائے۔ یہ شناخت اچھی شناخت نہیں ہے۔ اس شناخت کو مسلمانوں کو بدلنا ہوگا۔ اور در حقیقت میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ساری دنیا کے مسلمان داعی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک سچے راستے کی طرف بلانے والے ہیں، ان کو یہ شناخت زیب نہیں دیتی۔ آپ جن کو بلا رہے ہیں، آپ جن کے متعلق یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ نقصان سے بچ جائیں آپ کے عقیدے کے مطابق، تو پھر آپ کی یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ہمدردی جتلائیے۔ مسلمانوں کی حالت اس ملک میں اسی وقت سدھرے گی مسلمان اپنے اخلاق کو سدھاریں، اپنی شریعت کے احکام کی پابندی کریں، اور ساتھ ساتھ دنیاوی ایجوکیشن ان کے پاس ہو۔ دنیاوی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد امید ہے پوری کہ قوم اسے نظر انداز نہیں کر سکے گی۔ اگر قوم کے بچوں کے پاس، قوم کے افراد کے پاس بہترین ایجوکیشن ہوگا تو دنیا آپ اگر نافع ہیں، میں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کی ذات میں نفع بخشی ہے تو آپ کو کوئی اگنور نہیں کرے گا، یہ ہمیشہ یاد رکھیے۔ آپ اگر پہاڑ کی چوٹی پر بھی بیٹھ جائیں گے، لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس پہلو سے نفع پہنچا سکتا ہے، تو لوگ وہاں پر آئیں گے۔ اور میں آپ سے عرض کروں، ہمارے یہاں پہلے یہ چارلس جو بادشاہ ہیں، وہ پرنس تھے، جب وہ ایک فیشن ڈیزائنر کے پاس گئے، فیشن ڈیزائنر سے انہوں نے کہا کہ ہمارا سوٹ سلوانا ہے۔ کہا کہ بہت سے لوگ پہلے آپ سے پہلے ہیں، جب آپ کا نمبر آئے گا، اور امید ہے کہ فلاں ماہ میں، فلاں مہینے میں آپ کا نمبر آئے گا، اس وقت آپ تشریف لائیے۔ آخر پرنس چارلس کو انتظار کرنا پڑا۔ کیوں؟ اس شخص میں فائدہ پہنچانے کی صلاحیت تھی، اس شخص میں کمال تھا۔ تو جب کمال ہوتا ہے آدمی کے اندر، تو بہت سی عداوتوں سے، دشمنیوں سے آدمی بچ جاتا ہے، اور لوگ پھر فرق نہیں کرتے ہیں یہ کون ہے، اس کا مذہب کیا ہے، بلکہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان کو پوری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، خصوصاً ہندوستان کے باسیوں کے لیے فائدہ مند اور مفید بننا ہوگا۔
جی مولانا، ابھی کچھ دن پہلے ایک امریکہ میں مسلموں کی ایک سنستھا چل رہی ہے، گجراتی مسلموں کی، ان لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو لینے والا نہیں بلکہ دینے والا بننا پڑے گا۔ اگر دینے والے وہ بن جائیں گے تو ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اس دیش میں ایسی کون سی چیزیں ہیں، جیسے آپ نے ایک ایجوکیشن کی بات کی کہ بھئی شکشا کے ذریعے ہی مسلمان آگے بڑھ سکتا ہے، تو آپ شکشا کو لے کر کیا اپیل کریں گے؟ مسلمان کس طریقے سے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور شریعت کے حساب سے شکشا کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ حضور صاحب نے بھی کہا تھا کہ اگر شکشا چین سے لینا ہے تو وہاں بھی جانا چاہیے۔ یاد رکھیں، ہمارے علماء نے لکھا ہے ڈاکٹر بننا فرض کفایہ ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے انجینئر بننا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ کچھ آدمی اس پر عمل کریں تو ساری قوم سے اس کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ کھیڑوت بننا بھی فرض کفایہ ہے، تو مسلمان اگنور نہیں کر سکتا ان چیزوں کو۔ ان میں ضروری ہے کہ وہ وکلا بھی بنے، وکیل بھی، بیرسٹر بھی ہوں ان کے اندر، اور بیرسٹر صرف اپنے لیے نہ بنے، سارے ہندوستان باسیوں کو ہماری نظر میں رکھیں کہ جو قوم جس پر بھی ظلم ہو رہا ہوگا ہم کھڑے ہو کر ان کی حمایت کریں گے، نیائے دلائیں گے۔ یہ صرف ایجوکیشن کا مقصد پیسہ بٹورنا نہ ہو یا بڑی تنخواہیں نہ ہو، بلکہ ایجوکیشن سے بھی، دنیاوی ایجوکیشن سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ایک ڈاکٹر مثلا، اب ایک شخص نے، ایک طالب علم نے میڈیکل لائن لی، اگر اس کی نیت یہ ہے، ہماری شریعت کے اگر اس کی نیت یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بننے کے بعد غریبوں کو طبی مشورہ دوں گا، میں ڈائیگنوز کروں گا، میں دوائیں سستی دوں گا، اگر یہ نیت رکھتا ہے تو اسے اس پڑھنے پر بھی ثواب ملے گا۔ اسے مسلمان کے لیے دنیا صرف دنیا نہیں ہوتی ہے، وہ آخرت بھی ہوتی ہے، اور وہ اپنی جنت بھی اس کو بناتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو فکر کرنی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ دینی تعلیم تو فرض ہے، اتنی دینی تعلیم جس سے ہمارے عقیدے درست ہوں، ہماری عبادتیں درست ہوں، ہمارے معاملات درست ہوں، ہماری معاشرت درست ہو، ہمارے اخلاق درست ہوں۔ یہ دینی تعلیم اتنی تو ہر ایک پر فرض ہے، ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے۔ اپنی قومیں اوپر کیسے آئیں گی؟ الحمدللہ میں یو کے میں رہتا ہوں، مسلمانوں کی آبادی 5 to 6% ہے۔ سعودیہ سے آئے ہوئے، ترکی سے آئے ہوئے، لیبیا سے آئے ہوئے، افغانستان سے آئے ہوئے، ہندوستان سے آئے ہوئے، پاکستان سے آئے ہوئے، ان سارے مسلمانوں کی مجموعی تعداد 5 to 6% ہے۔ لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی، NHS نیشنل ہیلتھ سسٹم جو وہاں ہے اس میں 15% مسلمانوں کی نمائندگی ہے، ڈاکٹرز، نرسز، سٹاف کے اندر۔ قابلیت جب پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر تو زیادہ آپ کو اگنور نہیں کیا جا سکے۔ لہٰذا میں سارے ہی خصوصاً مسلمانوں سے اپیل کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں کی فکر کریں۔ دینی تعلیم یہ ضروری نہیں کہ ہر آدمی اپنے بیٹے کو عالم بنائے، بالکل ضروری نہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر آدمی اپنے بچے کو حافظ بنائے، ضروری علم دین حاصل کرے اور دنیاوی علوم میں بھی ان کو لگائے۔ اس کے بغیر ہماری انتی اور ترقی ممکن نہیں ہے بظاہر۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ اس دیش میں جس طریقے سے نفرت کی سیاست زور شور سے چل رہی ہے، آپ بدیش میں رہتے ہیں، جی آج یہاں ہندوستان میں دیکھا گیا کہ کس طریقے سے آپسی بھید بھاؤ ہے، کھائیاں جو ہے وہ بڑھ گئی ہے ہندو مسلم کے بیچ میں۔ کیا یہی چیز لندن وغیرہ یا بدیشوں میں بھی دیکھنے اس قدر نہیں ہے، اس قدر نہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، جس وقت وہاں وکٹوریا اسٹیشن کے قریب بم دھماکے ہو رہے تھے، اسی وقت میں اپنے بچے کو لے کر گاڑی لے کر جا رہا تھا، کسی نے مجھے ترچھی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ قوم صبر اور دھیرج والی قوم، چونکہ جمہوریت اور لوک شاہی اور سیکولرزم وہاں پر صدیوں سے ہے، اور اس قوم نے دنیا پر حکومت کی ہے، اس وجہ سے وہ اچھے اخلاق ان میں رچ بس گئے۔ ہمارے یہاں تبدیلیاں آئی ہیں، ہندوستان کے ٹکڑے ہوئے، ٹکڑے ہونے کے بعد پھر کبھی کبھی فسادات ہوئے، اس وجہ سے وہ اب بھی ہیں۔ مجھے امید ہے جیسے جیسے ایجوکیشن بڑھتا جائے گا، امید ہے
اور جیسے دنیا دیکھے گی لوگوں کو اور ملکوں کی ترقیوں کو، تو مقامی لوگوں کی آبادی کے اندر بھی دلوں میں وسعت پیدا ہوگی۔ ایک سوال ہے کہ دونوں کے بیچ میں جو یہ نفرت کی سیاست کی وجہ سے کھائیاں جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں، اس کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ بس اسے محبت کے ذریعے سے بٹائیں۔ اور ایک اہم بات، رفاہی سوشل ورک کے اندر مسلمانوں کو آگے آنا پڑے گا۔ ہسپتالوں کا قیام ہے اس میں، اسکولوں کا قیام ہے اس میں۔ مثال کے طور پر آپ ہسپتالوں میں اپنی طرف سے مریضوں کو وہاں جا کر فروٹ پیش کریں، آپ ان کی خدمت کریں۔ وہ قیدی جو پڑے ہوئے ہیں کچھ ہزار روپے کے لیے ابھی تک محبوس ہے اور قیدوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ جا کر ان کی خبر گیری کریں۔ اسی طریقے سے آپ خادم بن جائیں، قوم کے خادم بن جائیں۔ خدمت ایک ایسا منصب ہے کہ کوئی آپ سے چھینے گا نہیں۔ آپ ڈاکٹر بن گئے تو دوسرے ڈاکٹر آپ پر حسد کریں گے۔ اسی طریقے سے آپ انجینئر ہیں تو ہو سکتا ہے دوسرے انجینئر آپ پر جلنے لگے۔ لیکن سیوا ایک ایسا منصب ہے کہ اس میں کوئی آپ پر جلے گا نہیں۔ سب سے پہلے مقامی آبادی کو اپنی خدمت کا یہ بنائیے، میدان بنائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کسی آدمی کا سامان اس کی سواری پر اٹھوا دیں، یہ صدقہ ہے، اللہ کو خوش کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو کسی سے خندہ پیشانی سے بات کرنا صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ تو جب چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اتنے بڑے بڑے ثواب ہیں، تو ایک مسلمان اگر اس انسانیت کو اپنے بھائی سمجھ کر، میں ایک جگہ پر گیا بھائی، گروکل کے اندر میرا بیان تھا اور سادھو سنت آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا، سنو بھائی سنو، میرا اور آپ کا رشتہ خونی رشتہ ہے، ہم الگ نہیں ہیں۔ ہماری شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ ساری انسانیت آدم و حوا کی اولاد ہے۔ آپ بھی آدم و حوا کی اولاد، میں بھی آدم و حوا کی اولاد ہوں۔ اس وجہ سے ہمارا رشتہ خونی رشتہ ہے، ہمیں جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں نے ان سے کہا تھا۔ تو بہرحال ایک تو محبت عام کی جائے، نفرت کا یہی علاج، نفرت کو محبت سے بدلنے کی پوری کوشش کی جائے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کا ضمیر جاگے گا، اس کا ضمیر اسے آواز دے گا کہ آپ کس کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ تو یہ تھے حضرت مولانا ابراہیم صاحب تارابوری، جن کا صاف طور سے کہنا تھا کہ انسانیت جو ہے وہ سب سے بڑا مذہب ہے۔ اگر اس دیش میں آپسی بھائی چارہ سوہارد کو بڑھانا ہے تو کہیں نہ کہیں امن کا راستہ قائم کرنا پڑے گا، اور اسی راستے سے ہی محبت جو ہے وہ سفر کرے گی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس خبر کو اپنے دوستوں کے ساتھ ساجھا ضرور کریں۔